الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے راستے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات کو گھر سے نکلے تھے۔ جمعہ اور ہفتہ یعنی سنیچروار اتوار 3 دن غار میں گزار کر پیر کے دن بوقت سحر یعنی پہلی ربیع الاول سن 14 نبوی میں یہاں سے نکلے اور 8ویں دن پیر کو ہی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی ام معبد کے خیمے میں ہجرت کے سفر میں، یہ بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے کوئی 130 کلومیٹر دور اس راستے پر ایک غریب مسکین بوڑھی کا خیمہ آتا تھا جو دل کی بہت مالدار تھی۔ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اور وہاں سے آنے جانے والے ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرتی تھی۔ کسی کو پانی پلا دیتی تھی، کسی کو ستو دے دیتی تھی، لیکن آج اس مسکین بیچاری کا گھر بالکل ہی خالی تھا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمتوں اور برکتوں والا یہ قافلہ بھی یہاں رکا، لیکن ام معبد کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں، پہلے دیے ہوئے کی برکت ضرور حاصل تھی۔ قافلہ والوں نے گوشت، کھجور جیسی کوئی چیز خریدنے کے لیے پوچھا۔ اس نے بڑی شرمندگی سے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر کچھ بھی ہوتا تو آپ کو کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اتنے میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ایک کمزور سی بکری پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی، اسی لیے تو یہاں کھڑی ہے، جنگل میں چرنے نہیں جا سکی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے تھنوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، اس میں دودھ کہاں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوہنے کی اجازت ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر اس میں دودھ ہے تو آپ نکال لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی مبارک ہاتھ تھنوں کو لگائے وہ دودھ سے بھر گئے۔ ایک ایسا برتن جس سے 8-10 آدمی آرام سے پیٹ بھر سکیں دودھ کا بھر کر سب سے پہلے ام معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جس وقت سارے سیر ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ ام معبد حیران ہو کر دیکھ رہی تھیں، یہ کون مبارک شخص ہیں، یہ کون مبارک ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن دوبارہ لیا، پھر دھونا شروع کیا اور بھر کر ام معبد کو دے دیا اور آگے چل پڑے۔ جب شام کو ان کے شوہر ابو معبد واپس آئے، ام معبد نے یہ سارا قصہ اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا۔ ابو معبد نے کہا، لگتا ہے یہ وہی قریشی شخص ہیں جن کی مجھے تلاش ہے، آپ ذرا ان کا حلیہ تو بیان کریں۔ اس پر ام معبد نے اپنے شوہر کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، مگر انہوں نے حلیہ ایسے عجیب اور پیارے طریقے سے بیان کیا کہ انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان سے بیان کروایا، ورنہ ایک نظر دیکھ کر دنیا کی کوئی بوڑھی بیان نہیں کر سکتی۔ وہ عجیب الفاظ ہیں، اللہ اکبر، جس کی شرح لکھتے لکھتے لکھنے والے تھک گئے، مگر کسی نے نہیں کہا کہ میں نے لکھنے کا حق ادا کر دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ عجیب بات فرمائی۔ وہ بیان کرتے ہیں، رجل ظاہر الوضاءۃ، چمکتے چہرے والے، ظاہر الوضاءۃ، چمکتے چہرے والے، ابلج الوجہ، تابناک چوڑے چہرے والے، حسن الخلق، بلند اور پیارے اخلاق والے، لم تعبہ سجلہ، نہ پیٹ ذرا باہر نکلا ہوا جس سے خوبصورتی میں کمی آ جائے، ولم تذر بہ سعلہ، نہ مانگ کے بال گرے ہوئے، وسیم، ہائے بہت خوبصورت،
قسیم بہت ہی پیارے، فی عینہ دعج موٹی آنکھ والے اور آنکھوں میں لال ڈورے، وفی اشفارہ وطف بہوں کے بال گھنے، وفی صوتہ سحل اور آواز میں رعب اور گرج مگر بہت میٹھی، عجیب لفظ ہے سحل، رعب اور گرج بھی مگر ساتھ میں بہت میٹھی، وفی عنقہ سطح گردن مبارک اونچی اور لمبی، وفی لحیتہ کثاثہ اور داڑھی گھنی، احور آنکھیں بڑی اور خوبصورت، اکحل سرمگیں یعنی ایسا محسوس ہو ہر وقت میں کہ سرما لگی ہوئی سیاہ، ازجو آنکھوں کے اوپر جو وہ ہوتی ہے اس میں ان بالوں کے لیے کہتی ہیں وہ خم لیے ہوئے ٹیڑھی، اقرن اور بہت گھنی، شدید سواد الشعر گہرے اور سیاہ بالوں والے، گہرے سیاہ سخت کالے بہت گہرے، اذا صمت علاہ الوقار جب چپ ہوتے ہیں تو سکون و وقار اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، وَإِذَا تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَا اور جب بات کرتے ہیں تو چاندنی چھا جاتی ہے، اجمل الناس وابہاہم من بعید، اجمل الناس وابہاہم اجمل بہت حسین، ابہا بہت جمیل، من بعید دور سے دیکھو تو بہت زیادہ حسین و جمیل، وَأَحْسَنُهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب، وَأَحْسَنُهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب اور نزدیک سے دیکھو تو زیادہ ہی پرکشش اور بہت ہی پیارے، اللہ اکبر۔ حلو المنطق میٹھی گفتگو والے، شیریں گفتگو والے، فصل صاف صاف بات کرنے والے، لا نظر ولا حذر، لا نظر ولا حذر نہ ضرورت سے زائد بولنے والے نہ مقصد سے کم بولنے والے، کأن منطقہ خضرات نظم یتحدرن ان کا کلام ڈور میں پروئے ہوئے گویا موتی ہیں، اللہ اکبر۔ ربعۃ درمیانی قد والے، لا تقحمہ عین من قصر نہ اتنے پست کہ نگاہ کو کھینچ نہ سکیں، ولا تشنوہ من طول نہ اتنے لمبے کہ نگاہوں کو بھا نہ سکیں، غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا ایسے ترو تازہ قامت والے گویا دوہری شاخوں کے بیچ میں تیسری خوبصورت شاخ ہیں، احسنہم قدرا بس لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قد والے ہیں، لہو رفقاء یحفون بہ ان کے ساتھی ان کو سدا گھیرے رہتے ہیں، اذا قال استمعوا لقولہ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ساتھی کان لگا کر سنتے ہیں، وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ اور جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، محفوظ محشود بس اس طرح کہ ان کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے، لا عابس نہ تیوری چڑھانے والے، ولا مفند نہ چڑچڑے مزاج والے، اللہ اکبر۔ بعض لوگوں نے اس گفتگو کو 30 پوائنٹوں میں تقسیم کیا، 30 حصوں میں، میں نے اسی طرح پڑھ دیا کہ اس کو اگر بانٹنا چاہے کوئی تو الگ الگ بھی سمجھ سکتا ہے۔ 30 باتیں بیان کی اس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ صفات سننے کے بعد ابو معبد بولے یہ یقیناً وہی قریشی ہیں، لہذا میں ضرور ان سے ملاقات کروں گا۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 221۔ بعد میں دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کر دیا، اور کچھ حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ام معبد تو اسی وقت ایمان لے آئی تھیں، لیکن ان کے شوہر بعد میں مدینہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے رضی اللہ عنہما۔
رب ہی جانے راستے میں اس طرح کے کتنے پیارے پیارے قصے پیش آئے۔ اس ایک قصے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل سادھے چرواہوں اور ان پڑھوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، ایک نگاہ دیکھنے کے بعد کیسی ہلچل مچ جاتی تھی۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ام معبد کو کوئی دین کی دعوت دی، نہ ابو معبد کو، بس ام معبد نے اپنی آنکھوں سے دو چیزیں دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جس کو انہوں نے رجلا مبارکہ، با برکت شخص کہہ کر کے بیان کیا، دوسرے پیارے کے پیارے خوبصورت منور چہرے کی زیارت، پیارے کے پیارے خوبصورت اور منور چہرے کی زیارت جس کا نقشہ کھینچتے ہوئے انہوں نے ایسا حلیہ بیان کیا کہ شوہر کو بھی ایمان نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ہجرت کے اس سفر کو ایک ہی مجلس میں عرض کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کافی ہو گیا، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم